بیان بازی اور تلخی کے بعد مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش۔ وفاقی حکومت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ۔ وفاقی حکومت کی پیپلز پارٹی کو آج ملاقات کی دعوت۔ پیپلز پارٹی کا وفد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان زیر التوا معاملات زیر غور آئیں گے۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے بیانات کے خلاف پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز سے بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب پنڈی کے مری کے لوگوں کو، گلیات کے لوگوں کو دل کے امراض کے علاج کے لیے ان کو پنڈی نہیں جانا پڑے گا، ان کا علاج، مری کے لوگوں کا علاج انشاءاللہ تعالی مری میں ہوگا۔ سیاست مشکل سفر اور کٹھن راستوں کا نام ہے۔ گزشتہ حکومت کے 4 سال لوٹ کھسوٹ کا دور تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولی، مری میں غیر قانونی تعمیرات برداشت نہیں کریں گے۔ مری میں کارڈیک سینٹر سے گلیات کے لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ مری کے لوگوں کو دل کے علاج کے لیے راولپنڈی نہیں جانا پڑے گا۔ مری میں جگہ جگہ ہیلتھ سینٹرز بنا دیے گئے۔ مری میں اربوں روپے سے پانی کی اسکیم بنائی جا رہی ہے۔ کوٹلی ستیا میں نیا ہسپتال بنانے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ اچھی نیت کے ساتھ سوچے نا۔ اگر نیت یہ ہے کہ مجھے نیچے دکھانا ہے، مجھے آپ کو نیچا دکھانا ہے، ہم دونوں کو مل کے تیسرے بندے کو نیچا دکھانا ہے، تو یہ تو دقت ہے نا۔ مصطفیٰ کمال صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، وفاقی وزیر ہیں صحت کے۔ میں اگلی بار وہ کراچی آئیں گے، میں ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ میں اسلام آباد جاؤں گا، میں ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ جنوبی پنجاب کے عوام تکلیف میں ہیں۔ کچھ کہوں گا تو مریم نواز ناراض ہو جائیں گی۔ جنوبی پنجاب کے عوام کی تکلیف کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے۔ سیلاب متاثرین کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، صحت سے متعلق وفاقی حکومت سے مدد کے لیے مصطفیٰ کمال کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کراچی کے لیے 20 ارب روپے ناکافی ہیں۔ ہر دور میں ادارے بنتے رہے لیکن کراچی کی ترقی نہیں ہوئی۔ جو فورس ہے، پیس کیپنگ فورس، جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی، جو ان کو سپورٹ کریں گی۔ اس فورس کا ذکر ہے، اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل، جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل ہے۔ پاکستان جلد فلسطین اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کرے گا۔ فلسطین میں امن فورس تعینات کی جائے گی۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کہا، امن منصوبہ فلسطینیوں کو قبول۔ یہاں کچھ لوگ مخالف ہیں۔ منصوبے کے مخالفت والے چاہتے ہیں فلسطینی شہید ہوتے رہیں۔ فلسطین امن منصوبے کا صرف پاکستان نہیں، 8 ملکوں نے خیر مقدم کیا۔ مغربی کنارہ اسرائیل میں ضم نہیں ہوگا۔ اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرے گا یا نہیں، اسی لیے امریکہ کو معاہدے میں شامل کیا گیا۔ فلسطین امن معاہدے پر سعودی وزیر خارجہ مسلسل رابطے میں رہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر 2 سال سے کام ہو رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا، اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا۔ امید ہے تمام فریق منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھیں گے۔ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ امن تجویز کا جواب دینے کے لیے حماس کے پاس 3 سے 4 دن ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، تعاون نہ کیا تو اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی۔ میں 7 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ 7 بڑی جنگیں ختم کرائیں، پاک بھارت ایٹمی تنازع بھی روکا، جنگ روکنے کے لیے تجارت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کا تمام فریقین سے ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا، تمام فریقین معاہدے پر عمل درآمد کریں اور اس کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ معاہدے اور اس کے نفاذ کے لیے تمام فریقوں کا پرعزم ہونا اہم ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی، تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
غزہ کو بین الاقوامی فورس کے سپرد کرنا نو آبادیاتی منصوبہ ہے۔ فلسطینی رہنما مصطفیٰ برغوثی نے کہا فلسطینی ریاست اور قبضے کے خاتمے کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ اسرائیل سست انخلا کے بہانے جنگ دوبارہ چھیڑ سکتا ہے۔ فلسطینی فریق کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ٹونی بلیئر کا کردار ناقابل قبول ہے۔ ٹونی بلیئر کی عراق جنگ میں جھوٹی کہانی ابھی بھی یاد ہے۔ امریکی صدر کا مکمل جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ فلسطینی عوام کو آزادانہ جمہوری انتخابات کا حق دیا جائے۔ اسرائیل کا غزہ میں منصوبہ نسلی صفایا ناکام ہو چکا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ٹرانسپورٹ کا خاص خیال رکھا جائے اور پیٹرول پہ اور اس طرح کے ڈیزل وغیرہ پہ ان کی ریٹس پہ کمی لائی جائے۔ ان کو سوچنا چاہیے، غریب عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کچھ سوچ رہے ہیں ہمارے لیے؟ ہم تو 30 40 50 روپے اکٹھے کر رہے ہیں۔ حکومت کا عوام کو مہنگائی کا جھٹکا۔ پیٹرول 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے 2031 کی ڈیڈ لائن طے کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سالانہ بنیادوں پر پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کا بہاؤ زیرو رکھنے کی شرط رکھ دی۔ گردشی قرضے کا سٹاک ختم کرنے کے لیے نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان طلب۔ آف گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹس پر گریڈ ٹرانزیشن لیوی 10% مقرر۔ حالیہ سیلاب سے 370 ارب روپے کا معاشی نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان کو رواں مالی سال 26 ارب ڈالر کی بیرونی مالیاتی ضرورت ہوگی۔ 26 ارب ڈالر میں سے 12 ارب ڈالر کی رقم رول اوور کی جائے گی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 15 دن کی توسیع۔ ایف پی آر کے مطابق گوشوارے اب 15 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ IRIS پلیٹ فارم مکمل طور پر فعال اور بخوبی کام کر رہا ہے۔ 15 اکتوبر تک ریٹرن فائل نہ کرنے والے لیٹ فائلر تصور ہوں گے۔ ان پر قانون کے مطابق جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں کا فلڈ سروے جاری۔ سیلاب متاثرین نے بر وقت سروے شروع کرانے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے سیلاب سے متاثرہ ہر فرد تک پہنچیں گے، نقصان کا ازالہ ہوگا۔ پنجاب بھر میں 1300 سے زائد ٹیمیں فلڈ سروے میں سرگرم۔ فلڈ سروے ٹیموں نے 41,735 متاثرین اور 28,632 کسانوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ 12,500 سیلاب متاثرہ مکانات کا ڈیٹا مکمل۔ نادرا اور PITB کی تصدیق کے بعد متاثرین کو مالی امداد دی جائے گی۔ پائیدار ترقی اور استحکام کے لیے صنعتوں کا فروغ ضروری ہے۔ چینی سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ گورنر سندھ کامنین ٹیسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ SME سیکٹر کو دعوت دینے چین گیا تھا۔ چینی ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے۔ چین کے ساتھ مل کر صنعتی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل معاشی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔